قیام پاکستان سے پہلے کے 7 برس ان کی زندگی کے مصروف ترین اور انتہائی طوفان خیز ایام تھے۔ اس عرصہ میں انہوں نے اسلامیان ہند کے لیے انتھک اور مسلسل جدوجہد کی، اور اسلامیان ہند نے بھی پوری وفاداری اور خلوص کے ساتھ ان کی بھرپور حمایت کی۔ اپنی بے جا محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے مسلم عوام نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اب اس ذمہ داری کا احساس زیادہ شدید ہو گیا تھا جو اسلامیان ہند کی نجات کے لیے کی جانے والی جدوجہد میں انہیں اپنے کردار کے اعتبار سے ادا کرنا تھی۔ میرے لیے کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی، یہ روزمرہ کا نظارہ تھا کہ وہ بمشکل اپنے بستر علالت سے اٹھتے، اس کے باوجود کہ ان کے جسم پر نہایت شاندار لباس ہوتا، ان کے چہرے سے کمزوری، نکات اور تکان عیاں تھی۔ ہم اپنی کار میں بیٹھے مسلمانوں کے کسی نہ کسی عظیم اجتماع سے خطاب کے لیے جا رہے ہوتے۔ تمام راستے وہ بالکل خاموش رہتے۔ اس خاموشی کا مقصد غور و فکر نہ ہوتا، بلکہ یہ خاموشی توانائی کے ہر قطرے اور ذرے کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتی۔ اور پھر جب وہ اپنے مداحوں اور پیروکاروں کی صف میں داخل ہوتے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوتی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ مخصوص انداز میں قدرے ادھر ادھر جھکتے، سلام کرتے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے بلند آہنگ نعرہ ہائے تحسین کا جواب دیتے۔ ان کے قدموں میں ثبات ہوتا، لڑکھڑاہٹ نام کو نہ ہوتی، آنکھیں امید کی جوت سے روشن ہوتی۔ پھر وہ ڈائس پر چڑھتے، آیات قرآنی کی تلاوت اور مقامی رہنماؤں کی تقریروں کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھتے اور مائک کی طرف بڑھتے۔ ایک نظر انسانوں کے اس جمع غفیر کا جائزہ لیتے جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی تقریر سننے کے لیے زمین پر بیٹھا ہوتا۔ تب ان کی آواز ابھرتی، وہ ایسے لہجے اور ایسے آہنگ میں خطاب کرتے جس میں ضعیفی یا بیماری کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ تقریر کے دوران وہ جب بھی ٹھہرتے، لوگ قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے۔ ان کی آواز امید اور رجاء کی کیفیت سے مملوء ہو کر بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی، اور ان کے عوام کا جوش و خروش بڑھتا جاتا، اور ان کے عوام جو کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھے ان کی تقریر سن رہے ہوتے، انہیں گویا یوں محسوس ہوتا کہ وہ جیسے دھوپ میں نہیں، خنک اور جاں بخش صحن میں بیٹھے ہوں۔ لوگوں کو یہ احساس تک نہ ہوتا کہ ان کا قائد کتنا تھکا ہوا ہے، اس پر کتنی نکات اور کمزوری طاری ہے، اور وہ کتنا بیمار ہے۔ وہ مسلم عوام کے ہیرو تھے، اور ہیرو جیسی شان اور جلال کا مظاہرہ کرنے پر کسی بھی ہیرو کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ گھر واپس آ کر وہ اپنے کمرے کے محفوظ و پرسکون گوشہ عافیت میں اپنے بستر پر بے سود اور نڈال لیٹ جاتے۔ وہ تھکن سے بے حال ہوتے، سانس لینا ان کے لیے 2 بار ہوتا۔ تاریخ کے بہت سی جلیل قدر ہستیوں کی طرح گھر پر وہ عزلت نشین ہوتے، لیکن ان کے وجود سے پھوٹنے والی حدت اور آگ دور رہتے ہوئے بھی ان کے عوام کے دلوں کو گرماتی رہتی۔ خوش قسمتی سے ان میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہتے محو خواب ہو جاتے، اور یوں دن بھر کی پریشانیاں جو اگرچہ گہری نیند کی گرمی اور حدت سے پوری طرح نہ پگھل پاتیں، تاہم اس دوران تمام پریشانیوں اور پریشان کن مسائل ان کے تحت شعور کے کنارے کنارے دست بدستہ صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر نئی صبح ہوتی، نئے خطوط آتے، نئی درخواستیں موصول ہوتیں، نئے مسائل ہوتے اور نئے اور اہم فیصلے کرنے ہوتے۔ ان کا نحیف و نزار جسم انتھک محنت اور خرابی صحت سے بے حال تھا، اور اس جسم میں ہر لمحے خدمت کے لیے تڑپنے والی روح جاری و ساری تھی۔ ہر چند کے اکثر و بیشتر ان کے کمزور جسم پر بخار اور حرارت کا حملہ ہوتا رہتا، پھر بھی انہوں نے برسوں تک اپنی زندگی کا یہی جان خیز انداز برقرار رکھا۔ مطالبہ پاکستان تسلیم کر لیا گیا، اور 14-15 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا۔ جس وقت ہم کراچی کی سڑکوں پر موجود جوش مسرت اور انبساط سے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے گورنر جنرل ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے، تو ان عشاقان دید کو اس بات کا قطعی کوئی علم نہ تھا کہ ان کے عظیم و محبوب رہنما اور ان کے قائد اعظم کتنے بیمار ہیں۔ ان کی قوم کے لیے تو یہ یوم آزادی تھا، اور خود قائد اعظم کے لیے عمر بھر کی جدوجہد کا حاصل تھا، تکمیل و کامیابی کا لمحہ تھا۔ ہر چند کے قافلہ شوق منزل پر آ گیا تھا، لیکن سفر ابھی تمام نہ ہوا تھا۔
دنیا کے سیاسی نقشے پر ابھرنے والی نئی مملکت کو نہایت زبردست اور بے شمار مسائل کا سامنا تھا، اور سربراہ مملکت کی حیثیت سے پاکستان کے مستقبل کی کشتی کو محفوظ و مامون ساحل پر پہنچانے اور لگر انداز کرنے کی ذمہ داری ان کی شانوں پر تھی، جو انتھک کام سے پہلے ہی شل تھی۔